بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے شب معراج 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، مگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام آپ جانتے تھے اور آپ کو علم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے 50 نمازیں تو اپنی جگہ 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر سکے گی اور اس میں بھی سستی کا مظاہرہ دکھائے گی۔ تو جب 50 نمازیں فرض کی گئیں تو موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جائیں اور نمازیں کم کروانے کی عرض کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور آپ نے جانا مناسب نہ سمجھا کہ اور مزید کم کراتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یقیناً اس میں بھی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں اور اس کی بھی خاص مصلیتیں ہیں، اگرچہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر کرم فرمایا اور فرمایا کہ 50 کی جگہ 5 ہیں، مگر جب امت 5 نمازیں ادا کرے گی تو انہیں 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ یاد رکھیے یہ نمازیں جو ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقعوں پر ادا فرمائی ہیں، جو بطور شکرانے تھیں۔ جب انہیں کوئی خوشی ملی تو انہوں نے نماز ادا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیارے بندوں کی ادائیں اور یہ عبادت کا طریقہ پسند آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان اداؤں کو لازم کرا دیا۔ جیسے کہ فجر کی نماز، حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے دنیا میں اور جنت میں آپ نے ہمیشہ اجالا ہی اجالا دیکھا، روشنی ہی روشنی دیکھی، نور ہی نور دیکھا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت رات تھی، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا۔ تو جب صبح کا اجالا ہوا، روشنی چھائی، تو آپ نے 2 رکعت نماز بطور شکرانہ ادا فرمائی، وہ نماز فجر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تو جنت میں نور ہی نور اور اجالا ہی اجالا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فجر کی نماز جو ہے حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور شکرانہ ادا فرمائی تھی۔ ظہر کی نماز حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان محفوظ رہنے اور دمبا قربانی کرنے کے شکرانے میں ادا فرمائی تھی ظہر کی نماز۔ عصر کی نماز حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ فرمایا۔ آپ کا واقعی بڑا دلچسپ ہے۔ خیر، وہ معاملہ یہ تھا کہ آپ 100 سال تک سوتے رہے، آپ پر نیند تاری رہی، یہاں تک کہ جو آپ کی سواری کا گدھا تھا وہ بھی گل سڑ گیا، اس کی ہڈیاں بھی بکھر گئیں، مگر جو آپ کی جو گود میں فروٹ یا پھل وغیرہ موجود تھے وہ تر و تازہ رہے۔ تو لہذا جب 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ فرمایا، نیند سے آپ بیدار ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ہی نگاہوں کے سامنے آپ کی سواری کے گدھے کو دوبارہ سے زندہ فرمایا۔ تو آپ نے شکرانے میں 4 رکعت نماز عصر ادا فرمائی۔ اصل میں وہ وقت جو تھا وہ شام کا ہی وقت تھا، اس لیے ہم اسے نماز عصر کہتے ہیں۔ نماز مغرب
حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور وہ مغرب کا وقت تھا۔ آپ نے 4 رکعت کی 4 رکعت نماز کی نیت باندھی، مگر 3 رکعت پہ ہی آپ نے سلام پھیر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیارے بندے کی یہ ادب بھی پسند آ گئی۔ یہ نماز مغرب ہے۔ اور عشاء کی نماز یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا خاصہ ہے عشاء کی نماز۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو نماز تہجد بھی فرض تھی، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آپ شکرانے میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں جب کوئی خوشی نصیب ہو یا کوئی خوشخبری سنیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم سجدہ ریز ہو جائیں اور نمازیں ادا کریں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ امت محمدیہ میں رہا ہے۔ شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کو معراج کروائی، تو ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا، معراج ہوئی، یہ نعمت ملی، آپ کا عظیم معجزہ، ہمارے فخر کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ تو ہم اس کے شکرانے میں رات کو نوافل پڑھتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ شب برات نجات پانے والی رات اور نامہ اعمال تبدیل ہونے والی رات، مغفرت کی رات، بخشش کی رات، گناہ گاروں کی بخشش کی جانے والی رات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہوئے اس رات بھی نوافل پڑھتے ہیں۔ انبیاء کرام کی سنت ہے نا، لیکن بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد والی رات، شب ولادت، رحمت للعالمین، دونوں جہاں کی بلکہ تمام جہانوں کی رحمت ہے، آپ تشریف لائے رحمت بن کر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر تمام جہانوں کی رحمت بنا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور جیسی نعمت عطا فرمائی، اپنا محبوب، اپنا پیارا، اپنا حبیب عطا فرما دیا ہمیں، تو اس کی خوشی میں، اس کے شکرانے میں ہم رات کو نوافل پڑھتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ شب قدر رمضان میں آتی ہے، جس میں قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پورا ذکر ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، تم کیا جانو کہ یہ شب قدر کیا ہے۔ تو اس میں فرشتے اترتے ہیں رحمت لے کر، صبح طلوع تک سلامتی کے ساتھ حضرت جبریل امین فرشتوں کی جماعت لے کے اترتے ہیں۔ یہ اپنے لفظوں میں آپ کو مختصراً میں نے خلاصہ عرض کیا ہے آیت یہ سورۃ مبارک کا۔ تو اس کی شکرانے میں الحمدللہ سلامتی والی رات ہے، قدر والی رات ہے، اس میں الحمدللہ ہم شکرانے میں جو ہے وہ نوافل پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، انبیاء کرام کی سنت ہے نا۔ اور خوشی کے موقع پر سجدہ کرنا یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دیکھیے جیسے کہ جنگ بدر میں ابو جہل جب قتل ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو ہے شکرانے کا سجدہ عطا فرمایا۔ تو یہ شکر آنے کے موقع پر نوافل پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور سجدہ ریز ہونا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ مختلف احادیث ہیں، مختلف کتب احادیث میں بیان ہوئی ہیں، جو میں نے اپنے انداز میں، اپنے لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور 5 گانہ نماز پابندی وقت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں انہیں جلد از جلد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنائے، بچے کو صلاۃ و سنت کے پابند بنائے۔
بیان کرنے میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے درگزر فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔